بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ہدایہ اولین کی جلد ثانی سے کتاب الایمان کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 3 ہے۔ حسب سابق آج کے سبق میں بھی اولاً ہم عبارت پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ ہوگا اور عبارت کی تشریح ہوگی۔ شروع کرتے ہیں۔ قال والقاصد في اليمين والمكره والناس سواء حتى تجب الكفارة لقوله عليه السلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين، والشافعي رحمه الله تعالى يخالفنا في ذلك وسنبين في الإكراه إن شاء الله تعالى، ومن فعل المحلوف عليه مكرها أو ناسيا فهو سواء، لأن الفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه وهو الشرط، وكذا إذا فعله وهو مغمى عليه أو مجنون لتحقق الشرط حقيقة، ولو كانت الحكمة رفع الذنب فالحكم يدار على دليله وهو الحنس لا على حقيقة الذنب۔ یہ عبارت ہوئی، دیکھتے ہیں ترجمہ۔ قال والقاصد في اليمين والمكره والناس سواء، قدوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قصداً قسم کھانے والا اور جس شخص پر قسم کھانے کے لیے زبردستی کی گئی اور بھول کر قسم کھانے والا، یہ سب حکم میں برابر ہے، یہاں تک کہ کفارہ لازم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والیمین کی وجہ سے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ارادے کے ساتھ کہنا بھی حقیقت ہے اور مذاق میں کہنا بھی حقیقت ہے، اور وہ 3 چیزیں نکاح اور طلاق اور یمین ہیں۔ والشافعی رحمہ اللہ تعالی یخالفنا فی ذلک، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ اس بحث کو انشاء اللہ تعالی ہم باب الاکراہ میں بیان کریں گے۔ ومن فعل المحلوف علیہ مکرہا، اور جس قسم کھانے والے کو مجبور کیا گیا اور اس نے مجبوری میں وہ کام کر لیا یا بھول کر لیا، وہ حکم میں برابر ہے، اس لیے کہ فعل حقیقی معدوم نہیں ہوتا ہے اکراہ کے سبب، جبکہ کفارہ کی شرط یہی تھی۔ وَكَذَا إِذَا فَعَلَهُ وَمُغْمًا، اسی طرح اس کام کو کر لیا بے ہوشی کی حالت میں یا دیوانگی کی حالت میں تو بھی کفارہ لازم آئے گا، کیونکہ حقیقتاً شرط پائی گئی۔ وَلَوْ كَانَتِ الْحِكْمَةُ رَفْعَ الذَّنْبِ، اگر کفارہ کی حکمت گناہ دور کرنا ہو تو حکم کا مدار اس کی دلیل پر ہوگا، اور وہ حنس ہے نہ کہ گناہ کی حقیقت پر ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ عبارت اور اس کا ترجمہ مکمل ہوا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس عبارت کی تشریح۔ والقاصد فی الیمین والمکرہ والناس، مذکورہ عبارت میں مصنف رحمت اللہ علیہ 3 لوگوں کی قسم کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 1، بالقصد ارادہ و اختیار سے قسم کھانے والا۔ نمبر 2، مکرہ زبردستی اور مجبوری میں قسم کھانے والا۔ اور نمبر 3، بھول کر قسم کھانے والا۔ چنانچہ مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اپنے قصد اور ارادہ سے قسم کھانے والا اور جسے قسم کھانے پر زبردستی کی گئی، قسم کھانے کے لیے مجبور کیا گیا، اور بھول کر قسم کھانے والا، ان تینوں پر
حانث ہونے کی صورت میں یعنی قسم توڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوگا۔ وجوب کفارہ میں ان تینوں کا حکم برابر ہے، ان میں سے جو بھی اپنی قسم میں حانث ہوگا اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل صاحب ہدایہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر فرمایا ہے کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو قصد اور عمدن کہنا بھی حقیقت ہے اور مذاقن کہنا بھی حقیقت میں داخل ہے۔ وہ تین چیزیں نکاح، طلاق اور قسم ہے۔ یعنی جس طرح ان تینوں میں قصد اور ارادے کے ساتھ انجام دینے سے حکم متعلق ہو جاتا ہے، اسی طرح بغیر قصد اور ارادہ کے انجام دینے سے بھی حکم متعلق ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث پاک کا کہ جس طرح ان تینوں کو قصد اور ارادہ کے ساتھ انجام دینے سے حکم متعلق ہو جاتا ہے، اسی طرح بغیر قصد اور ارادہ کے انجام دینے سے بھی حکم متعلق ہو جاتا ہے۔ آگے جو عبارت آ رہی ہے والشافعی رحمہ اللہ تعالی یخالفنا، اس عبارت سے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکرہ اور ناسی کے بارے میں ہمارے مخالف ہیں۔ مکرہ اور ناسی کے بارے میں ہمارے مخالف ہے، یعنی مکرہ اور ناسی، مکرہ یعنی جس پر زبردستی کر کے قسم کھلائی گئی، اور ناسی بھول کر قسم کھانے والا، ان دونوں کی قسم کے ٹوٹنے کی صورت میں ان دونوں پر کفارہ لازم نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ ہے۔ صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم باب الاکرام میں بیان کریں گے۔ آگے عبارت ہے ومن فعل المحلوف علیہ مکرہا او ناسیا، ومن فعل المحلوف علیہ مکرہا او ناسیا۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ فلاں کام نہیں کروں گا، لیکن اس کام کے کرنے پر اسے زبردستی کی گئی، اسے مجبور کیا گیا، اور مجبوری میں اس نے وہ کام کر لیا یا بھول کر اس نے وہ کام کر لیا، تو اپنی قسم میں وہ دونوں حانث ہو جائیں گے، اپنی قسم میں وہ دونوں حانث ہو جائیں گے، ان کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حانث ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ فعل پایا جائے، فعل موجود ہو، وہ کام پایا جائے، اور اقرا اور نسیان کی صورت میں بھی فعل موجود ہوتا ہے، فعل پایا جاتا ہے، کیونکہ اقرا اور نسیان کی صورت میں فعل معدوم نہیں ہوتا ہے، فعل غیر موجود نہیں ہوتا ہے، بلکہ اقرا اور نسیان میں بھی فعل ادا ہو جاتا ہے، اگرچہ فاعل اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے ادا نہیں کرتا ہے۔ مکرہ اور ناسی اگرچہ اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے فعل ادا نہیں کرتے ہیں، لیکن فعل ادا ہو ہی جاتا ہے، اور حنث یعنی قسم کا ٹوٹنا فعل کی ادائیگی پر موقوف ہے، فعل کی ادائیگی پر متعلق ہے، اس لیے مکرہ اور ناسی حانث ہوں گے، اور حانث ہونے کے بعد ان پر کفارہ واجب ہوگا۔ یہ اس مسئلے کا خلاصہ تھا۔ آگے عبارت آ رہی ہے وَكَذَا إِذَا فَعَلَهُ كَذَا إِذَا فَعَلَهُ مُغْمًا أَوْ مَجْنُونٌ۔ اس عبارت سے مصنف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے ہوش تھا یا پاگل تھا، اگر کوئی شخص بے ہوش تھا یا پاگل تھا،
اور اس نے جس کام کی قسم کھا رکھی تھی اس محلوف علیہ کو بے ہوشی یا پاگل پنی کی حالت میں انجام دے دیا، اس محلوف علیہ کام کو بے ہوشی یا پاگل پنی کی حالت میں انجام دے دیا۔ مثلا پانی نہ پینے کی قسم کھا رکھی تھی اور بے ہوشی یا دیوانگی کی حالت میں پانی پی لیا، تو یہ شخص بھی اپنی قسم میں حانث ہوگا اور اس پر کفارہ لازم ہوگا، یہ مطلب ہے اس عبارت کا، یعنی وَقَذَا إِذَا فَعَلَهُ وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ مَجْنُونٌ کا۔ آگے عبارت آ رہی ہے وَلَوْ كَانَتِ الْحِكْمَةُ رَفْعَ الذَّنْبِ فَالْحُكْمُ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِهِ وَهُوَ الْحِنْثُ لَا عَلَى حَقِيقَةِ الذَّنْبِ۔ یہ جو عبارت ہے وَلَوْ كَانَتِ الْحِكْمَةُ، اس عبارت سے مصنف ہدایہ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مغمہ، بے ہوش، اور مجنون یعنی پاگل، یہ دونوں شریعت کے احکام کے مکلف نہیں ہیں، شریعت کے احکام کے مکلف نہیں ہیں، تو پھر ان دونوں کے قسم ٹوٹنے کی صورت میں ان پر کفارہ کیوں واجب ہوگا، جبکہ یہ تو شریعت کے احکام کے مکلف نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب مصنف نے دیا ہے وَلَوْ كَانَتِ الْحِكْمَةُ رَفْعَ الذَّنْبِ سے۔ مصنف ہدایہ جواب میں فرماتے ہیں کہ مشروعیت کفارہ کی حکمت گناہ کو دور کرنا ہے۔ کفارہ اس لیے مشروع ہوا ہے، اس لیے واجب ہوا ہے قسم کا کفارہ کہ قسم ٹوٹنے کا جو گناہ لازم آیا، کفارہ ادا کرنے سے وہ گناہ دور ہو جائے۔ تو مشروعیت کفارہ کی حکمت گناہ کو دور کرنا ہے۔ اور مغمہ یعنی بے ہوش اور پاگل، ان دونوں سے تو گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ شریعت کے احکام کے مکلف نہیں ہے، اس لیے ان سے گناہ نہیں ہوگا۔ تو اب حکم کا مدار گناہ کی دلیل پر ہوگا، حکم کا مدار گناہ کی دلیل پر ہوگا، یعنی حانث ہونے پر، کہ قسم ٹوٹنا یہ گناہ کی دلیل ہے، تو اس گناہ کی دلیل پر یعنی حانث ہونے پر وجوب کفارہ کا حکم دائر ہوگا، اور قسم ٹوٹنے ہی سے ان دونوں پر کفارہ لازم آئے گا۔ یہ جواب ہوا اس عبارت کا مختصراً، اور آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ اب آئندہ کل ہم اگلا سبق دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔